مسلمانوں کے اتہاس کا ایک ایسا کمانڈر جس نے روم و ایران کی سلطنت کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو اس عظیم کمانڈر کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ جنگی کارناموں اور بڑے بڑے کمانڈروں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یورپین رائٹر اور تاریخ دانوں کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ تاریخ لکھنے والوں کو نپولین، بوناپارٹ، قیصر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ جنگ کے بڑے ماہر اور تجربہ کار تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید امت مسلمہ کا وہ عظیم جرنیل جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم و ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبراتے اور کوئی مقابلے پر نہ آتا، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جنہوں نے امت مسلمہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار جن کی شجاعت و بہادری اور بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ بڑے بہادر جنگجو تھے اور میدان جنگ کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواری، تلوار و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور یعنی پار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو جنگی تجربوں میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسی خطرناک چیز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک رائٹر ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن کے دل میں لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت بیٹھ جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا کافی جانی اور مالی نقصان بھی خالد بن ولید کے جنگی تجربوں اور حکمت عملی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیکٹ کیے ہوئے تینوں کمانڈر ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی اور 3000 ایسے سپاہیوں کو ہمت دلائی جو فتح اور جیت کی امید چھوڑ چکے تھے، اور اپنے بہترین جنگی تجربوں سے دشمن کے 20,000 سے زیادہ سپاہیوں کے لشکر کو ناکام کر کے شکست سے دوچار کر دیا۔ خالد بن ولید کی کمانڈری میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ہم نے جتنی بھی جنگیں فتح کی ہیں وہ صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے یعنی اس امپریشن کو ریموو کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے ہوئے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت پھر بھی نہ ملی۔ علماء اکرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور بالآخر 18ویں رمضان 21 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
حضرت خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے امت مسلمہ کو ایک زبردست پیغام دیا، وہ یہ کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔